الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله مولانا العظيم. حج کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. سن ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا.
فرضیت کا حکم نازل فرمایا۔ فرضیت حج کے پہلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت اور امامت میں حج کا قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا، اور اس طرح پہلا حج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قیادت اور امامت میں ادا کیا گیا۔ سن 10 ہجری میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حج کی روانگی کا اعلان کیا گیا کہ اس سال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جائے۔ یہ سننا تھا کہ گرد و نواح سے ہزارہا محبان رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور امامت میں حج کی ادائیگی کے لیے تیار ہونے لگے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطبیب خاطر بخوشی تمام مسلمانوں کو اجازت دی کہ جو بھی میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ تیار ہو۔ مدینہ طیبہ سے زائرین حرم کا یہ قافلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوا، اور اس قافلے میں 90,000 سے متجاوز مسلمان مرد اور عورتیں شامل تھے۔ مدینہ طیبہ سے روانگی کے بعد جہاں جہاں سے بھی نفوس قدسیہ پر مشتمل یہ قافلہ گزرتا، راستے میں مسلمان بڑے شوق کے ساتھ، بڑی مسرت کے ساتھ، بڑی الفت و لگن کے ساتھ اس قافلہ میں شامل ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ظہر کے قریب یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہو کر میقات پر یعنی مقام ذوالحلیفہ پر پہنچا۔ جس طرح کہ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ اہل مدینہ کے لیے میقات مقام ذوالحلیفہ ہے، مقام ذوالحلیفہ پر یہ قافلہ پہنچا، اور یہاں پر بھی بکثرت لوگ اس گروہ میں شامل ہوتے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اعلان فرمایا کہ لوگوں یہاں پر رک جاؤ، اور یہاں سے ہم نے احرام باندھنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور احرام باندھا، اور آپ نے احرام کے 2 نوافل ادا کیے۔ آپ نے یہاں سے آگے روانگی شروع کی۔ آپ اپنی ڈاچی قصوہ پہ سوار ہوئے، اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو ہی حجکولے کھاتی ہوئی ڈاچی زمین سے اٹھی،
حضرت محمد الرسول اللہ نے تلبیات بلند فرمائیں. آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس پھر کیا تھا کہ 1,00,000 کے لگ بھگ کا یہ اجتماع زائرین حرم، اللہ کی توحید کے متوالے، امام کائنات کی محبت میں سرشار، امام الانبیاء کی قیادت میں حج کے مقدس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے روانہ ہونے والے، ان کی زبانیں بھی متحرک ہوئیں اور اب یار علی کی فضائیں گونج اٹھیں. ذوالحلیفہ کا ماحول تلبیات سے گونج اٹھا اور ہر طرف یہ صدا بلند ہونے لگی، یہ آوازیں فضائے کائنات میں تحلیل ہونے لگے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. امام کائنات نے اپنے سامنے نگاہ ڈالی تو حد نظر تک انسانوں کا جمع غفیر تھا، پیچھے نگاہ ڈالی تو حد نگاہ تک اہل ایمان ہی نظر آتے تھے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا، چہار طرف اب یار علی اور ذوالحلیفہ کے ماحول میں اللہ کے مہمان ضیوف الرحمن احرام میں ملبوس نظر آتے تھے اور سب کی زبانوں پر یہی ترانہ تھا، یہی کلمہ تھا، یہی آوازیں تھیں کہ لبیک اللہم لبیک. اور کیوں نہ اس منظر کو دیکھتے ہوئے حبیب خدا کو وہ وقت یاد آتا کہ جب انہی راستوں پہ آج سے فقط 10 سال پہلے 2 مسافر اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے انہی راستوں سے گزر رہے تھے. ایک نبی تھا اور دوسرا صدیق تھا، ایک رسول اللہ تھے اور دوسرے صدیق اکبر تھے. یہ سفر ہجرت طے کرتے ہوئے اپنی منزل کے جانب رواں دواں تھے، اس لیے کہ مکہ کے باسیوں نے وہاں پر اس سرزمین مقدس کو ان مقدس انسانوں کے لیے تنگ کر دیا تھا. اذن الہی آیا، امر ربانی آیا، حکم خدا بندی آیا، نبی اور صدیق مکہ سے سفر ہجرت کا آغاز کر کے مدینے میں ڈیرے لگاتے ہیں. اور پھر رب کبریا نے صرف 10 سال کے عرصے کے بعد یہ منظر بھی دکھایا کہ 1,00,000 سے متجاوز اللہ کی توحید کے نشے میں سرمست اور محمد الرسول اللہ کی امامت، قیادت، نبوت اور رسالت پہ ناسان ہو، یہاں سے یہ ترانے بلند کرتے ہوئے گزر رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک. حاضر ہے اللہ، حاضر ہے تیرے بندے، تیرے غلام، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. لباس فقیرہ پہن کر کے اپنے امتیازات کو، اپنے تفاخرات کو، اپنی انفرادیتوں کو، اپنے امتیازات کو، اپنی وجاہتوں کو، اپنی ثروتوں کو، اپنے تفاخرات کو، سب کو پیچھے چھوڑ کر یہاں سب ایک ہی لباس پہن کر ایک ہی ترانہ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہوئے تیرے گھر، تیرے در، تیرے کعبے اور تیرے حرم کی طرف، تیری طرف سے عائد شدہ مقدس
تیرا کوئی شریک نہیں، اس عقیدے کے ساتھ حاضر ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہر قسم کی حمد بھی تیرے لیے، منعم حقیقی بھی تجھے ہی جانتے ہیں، شکر بھی ان نعمتوں کا تیری بارگاہ میں بجا لاتے ہیں۔ بادشاہت بھی تیری ہے، مالک بھی تو ہے، ملک بھی تیرا ہے، ہم تو فقط تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے سامنے عز و نیاز بجا لانے والے ہیں۔ لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم امام کائنات کی امامت میں بآواز بلند تلبیات بلند کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ذرا چشم تصور میں غور کیجئے کہ وہ کیسا مقدس قافلہ، کتنا اعلیٰ اور پاکیزہ رتبے کے حامل لوگوں کا گروہ کہ جو حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کو امامت اور قیادت امام الانبیاء کی نصیب ہوئی۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ، کتنے مقدس و محترم ہیں وہ لوگ۔ جتنا بھی اس گروہ کے تقدس، اس کی قسمت اور اس کے بلند نصیبے پہ رشک کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب کی قیادت میں یہ زائرین حرم اور ضیوف الرحمان کا قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچ کر سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ میں، بیت العتیق میں، مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ سب سے پہلے طواف کے لیے حجر اسود کے بوسے کے ساتھ اپنے طواف کا آغاز کرتے ہیں۔ حجر اسود وہ پتھر کہ جو بیت اللہ کے ایک کونے میں نصب ہے، اور جس پتھر کو امام الانبیاء نے اپنے لبوں سے چوما تھا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے جو پتھر جنت سے اللہ نے بھیجا ہے، اور خلیل اللہ نے جنت کے اس پتھر کو بیت اللہ کی دیواروں میں نصب کیا ہے۔ اس پتھر کو، جنتی پتھر کو چوما ہے۔ یہ پتھر بھی منفرد ہے، اور اس پتھر کا بوسہ بھی منفرد ہے۔ اسی لیے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت اللہ کے طواف کا آغاز کرنے کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو جناب فاروق اعظم وہ تاریخی کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ جن کلمات سے عقیدہ توحید میں بہار آ جاتی ہے، جن کلمات سے مشرکین کے فرسودہ اور باطل عقیدہ زندہ درگور ہو جاتا ہے۔ جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں، یا حجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے۔ پتھر بولا نہیں کرتے، پتھر سنا بھی نہیں کرتے، لیکن ان انسانوں کو سنایا جا رہا ہے کہ جو انسان ہو کر پتھر بن جاتے ہیں، جو انسان ہو کر عقل، شعور، سماعت و بصارت کی نعمت و دولت سے محروم ہو جاتے ہیں، پتھروں کی طرح وہ زندگی بسر کرتے ہیں، ان پتھر صفت انسانوں کو سنایا جا رہا ہے کہ اے پتھر، گویا کہ لوگوں سن لو، اس پتھر کو چومتے وقت نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے، عقیدے کا معیار کیا ہونا چاہیے، مومن کی فکر کیا ہونی چاہیے۔
مواحد کی سوچ کیا ہونا چاہیے، عقیدہ توحید میں کس طرح بہار آ جانی چاہیے۔ فرماتے ہیں پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، نہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ میرا کچھ سنوار سکتا ہے۔ اے پتھر میں جانتا ہوں حجر اسود تو بھی ایک پتھر ہے، کسی کے نفع اور نقصان کا تیرے پاس اختیار نہیں۔ میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، لیکن میری آنکھوں نے دیکھا اللہ کے محبوب نے تجھے بوسہ دیا ہے، بس میں تو اپنے آقا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ جناب فاروق اعظم نے یہاں پر دونوں چیتوں سے بات واضح کر دی کہ لوگوں خیال کرنا، جو عمل محمد الرسول اللہ نے کیا ہے، مومن اور امتی ہونے کے ناطے اس عمل کو اتباع کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی اتباع تم پر فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس عقیدے کو بھی اپنے نگاہ کے سامنے رکھنا جو عقیدہ حضرت محمد الرسول اللہ نے اہل کائنات کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ نے حجر اسود کے بوسے کے ساتھ طواف کعبہ کا آغاز کیا اور ابتدائی 3 چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل اور استواء فرمائی۔ استواء اور رمل یہ 2 کیفیتیں ہیں جو ہر حاجی، ہر سائر حرم کو طواف قدوم کے وقت اپنے طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں ان کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے احرام کی اس طرح لپٹی ہوئی چادر کو اپنے کندھے کے نیچے سے نکالا اور دائیں کندھے کو ننگا کر کے اس طرح اپنی چادر کو ڈال لیا، بس دائیں کندھا ننگا، صرف طواف قدوم کے ابتدائی 3 چکروں میں فرمایا۔ آپ نے اس کے بعد ہاتھ اس طرح بلند کر کے پہلوانوں کی طرح کود کر دوڑتے ہوئے بیت اللہ کے طواف کا آغاز کیا، اور آپ نے صحابہ کو بھی کہا کہ رمل کرو، ابتدائی طواف کے 3 چکروں میں اچھل کر کود کر مستعدی سے پوری طرح اپنی قوت کا اظہار کرتے ہوئے یہ چکر کاٹو۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو کفار اور مشرکین نے کہا کہ یہ لوگ یہاں تھے، ان کی صحت اچھی تھی، ہجرت کے بعد یہ مدینے گئے، ان کی صحت گر گئی، اب ان کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں ہے۔ گویا انہوں نے ان کی کمزوری کا مذاق اڑایا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، طواف کر کے مستعدی سے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے، قدموں کو اٹھاتے ہوئے، پہلوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے ابتدائی 3 چکر کاٹو، تاکہ اللہ کے دشمنوں پر تمہاری قوت، روب اور دہشت طاری ہو اور انہیں پتہ لگے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے بلکہ مسلمان طاقتور ہے۔ اور وہ عمل، وہ ہدایت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سنت بن گئی، طریقہ بن گیا، اور ہر بیت اللہ کے طواف کرنے والے پر طواف قدوم کے وقت ابتدائی 3 چکروں میں یہ کیفیت لازم قرار دے دی گئی۔ لہذا اس کے بعد باقی 4 چکر آپ نے معمول کے مطابق بیت اللہ کے طواف کرتے ہوئے ہر چکر کے ساتھ بوسہ اور اس کے بعد یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ ربنا لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
لے کر بیت اللہ کا چکر کاٹتے ہوئے رکن یمانی تک یہ الفاظ، یہ وظیفہ، یہ دعا امام کائنات فرمایا کرتے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب آپ رکن یمانی پر پہنچتے تو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعائیں پڑھتے: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس طرح 7 چکر پورے کیے، حکم ملا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور وہاں پر آپ نے 2 نوافل طواف کے ادا کیے، اور اس طرح طواف کی تکمیل کے بعد آپ پھر سعی کے لیے صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ جبل صفا بیت اللہ کے دامن میں ایک پہاڑی ہے، اس کے بالکل بالمقابل مروہ، صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کا ذکر قرآن نے ان لفظوں میں کیا: ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ جبل صفا پہ تشریف لے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شعائر میں سے کیوں ہوئیں؟ اس لیے کہ ان 2 پہاڑیوں کے ساتھ 2، ایک ماں اور ایک بیٹا، ان 2 افراد کی یادیں وابستہ ہے۔ اللہ کی محبت میں غرق کھلے آسمان کے نیچے سورج کی تمازت اور عرب کے ریگستانوں کی گرمی کے باوجود یہ اللہ کی محبت کا امتحان دے رہے ہیں، اور اس میں جب کامیاب قرار پائے تو اللہ نے صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کہا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آپ صفا پہ تشریف لے جاتے ہیں، جبل صفا پہ کھڑے ہو کر اپنا چہرہ انور بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھا اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وعزم الاحزاب وحدہ۔ آپ نے اللہ کی تعریف و توصیف ان لفظوں سے بیان کی کہ اللہ تیرا حبیب محمد صفا کے پہاڑ پہ کھڑا ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اعلان کرتا ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تو اکیلا ہے، ملک بھی تیرے لیے، تعریف بھی تیرے لیے، موت و حیات بھی تیرے قبضہ قدرت میں، اور اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے۔ انجز وعدہ ونصر عبدہ وعزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ جو وعدے تو نے محمد سے کیے تھے تو نے ان وعدوں کو پورا کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جو وعدے تو نے کیے تھے تو نے وہ وعدے پورے کیے۔ مجھے آج مظفر و منصور اور فاتح بنا کر اپنے 1 لاکھ سے بھی متجاوز ہمراہیوں اور شہدائیوں کے ساتھ اس مقام پر لا کھڑا کیا، وگرنہ یہ وہی مکہ، وہی بیت اللہ جہاں پر میں تیرے حضور سجدہ کرتا تو میری پیٹھ پر گندی اوجری لاد دی جاتی، جب یہاں پر میں تیرا نام لیتا تو میرے گلے میں کپڑا ڈال کر میرا گلا کھول دیا جاتا۔ یہی مکہ تھا جو جس مکہ کے اندر
ظلم و ستم کی مجھ پر انتہا ہوئی، لیکن تیرے وعدے تھے کہ حبیب فکر نہ کرو، آخری فتح، آخری کامیابی، آخری کامرانی آپ کے حصے میں آئے گی۔ اے میرے اللہ، انجز وعدہ ہو، میں یہاں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں تو نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا۔ اور لوگوں یاد رکھو، کائنات میں اگر سب سے زیادہ صحیح اور سچا کسی کا وعدہ ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ جو وعدہ فرماتا ہے وہ کبھی اس کا خلاف نہیں کرتا، اس کے وعدے سچے وعدے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ انجز وعدہ ہو، تو نے اپنے وعدوں کو پورا کر دکھایا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اے میرے مالک تو نے اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، مجھے مٹانے کے لیے ایک نہیں کتنے گروہ مجھ پر پڑ پڑے تھے، لیکن میرے اللہ تو نے اکیلے اپنی قوتوں اور قدرتوں کے ساتھ ان تمام احزاب کے منہوں کو موڑ دیا اور محمد کو سر بلند کیا، اپنے حبیب کا سر اونچا رکھا، اپنے حبیب کے نام اور کام کو سر بلندی عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے حبیب دعا کے بعد پھر یہی کلمات دہراتے ہیں، پھر دعا فرماتے ہیں، پھر یہی کلمات دہراتے ہیں۔ 3 بار ایسے ہوا، پھر آپ مروہ کی جانب چل پڑے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جب وادی میں پہنچے تو آپ کے قدم تیز ہو گئے، سائی کی صورت میں آپ تیز قدم اٹھاتے ہوئے بھاگنے کے سے انداز میں چلنے لگے، اور سوا پر یہ الفاظ تھے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، اے میرے اللہ میری مغفرت فرما، میرے اللہ رحم فرما، اللہ تو عزت والا ہے، انک انت الاعز الاکرم، اللہ تو سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، سب سے بڑھ کر شان والا ہے، سب سے بڑھ کے اعلیٰ مقام والا ہے، سب سے بڑھ کر سخی ہے، سب سے بڑھ کے کرم کرنے والا، سب سے بڑھ کر کریم ہے۔ اللہ اللہ صفا و مروہ کے درمیان حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کبھی اپنے لیے مغفرت و رحمت کی طلب کرتے ہیں، اور کبھی اللہ کی عزت و بلند مقام اور بلند شان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، 7 چکر پورے کیے۔ یہ کس کی سنت؟ یہ اپنی جدہ محترمہ حضرت سیدہ ہاجرہ کی سنت کو پورا کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے اکلوتے اور شیرخوار بچے کے لیے آب حیات کی تلاش میں دیوانہ وار صفا اور مروہ، مروہ اور صفا، صفا اور مروہ، مروہ اور صفا کی طرف دوڑتی اور بھاگتی ہے۔ اللہ کو سیدہ ہاجرہ کا یہ والہانہ انداز، اس بے تابی کے ساتھ سائی اور بھاگنا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ہاجرہ کی سنت کو حج کا رکن بنا دیا۔ اللہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ ان کے نام کو ان کے کام کے حوالے سے ہمیشہ زندہ اور باقی رکھتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ
7 چکر پورے ہو گئے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ مجھے جو اب پتا چلا، اب معلوم ہوا، اگر پہلے اس کا علم ہوتا تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا، میں احرام کی نیت سے احرام نہ باندھتا، بلکہ میں بھی تمتع کی نیت سے احرام باندھتا۔ لوگوں جن کے پاس قربانیاں نہیں ہیں وہ بال اتروا ڈالو، احرام کھول ڈالو، ان کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب وہ حج کے لیے پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھیں گے۔ آپ نے یہاں تمتع کی فضیلت بیان کی اور یہ آرڈر اور حکم جب جاری فرمایا، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس قافلہ میں شامل نہ تھے، ان کو امام کائنات نے مدینے سے یمن کی طرف روانہ کیا کہ علی جائیے، وہاں سے بہترین قربانی کے جانور خرید کر آپ یمن سے مکے آ جائیں، ہم مدینے سے مکے پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے جانوروں کو ساتھ لیے ہوئے اس وقت مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا، علی بتاؤ آپ نے احرام کس لیے باندھا؟ تمتع کے لیے، قران کے لیے، افراد کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، کس نیت کے ساتھ احرام باندھا ہے؟ حضرت علی کا جواب قابل سماعت ہے، حضرت علی کا جواب ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ، جب میں احرام باندھ رہا تھا تو میں نے سوچا کس طرح احرام باندھوں، آپ سے پوچھ نہ سکا تھا، اس لیے میں سوچنے لگا کہ کس نیت سے احرام باندھوں، کبھی کچھ خیال کبھی کچھ خیال، پھر میں نے احرام باندھ کر کہا میرے اللہ، میں بھی اسی نیت سے احرام باندھتا ہوں جس نیت سے تیرے نبی محمد نے احرام باندھا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت، اس کو محبت کہتے ہیں کہ نبی کی اطاعت اور اتباع میں غرق ہو جانے کا نام محبت رسول ہے۔ ساری کائنات کے طریقوں کو چھوڑ کر آمنہ کے لال کے طریقے پر عمل پیرا ہونا، یہ ہے محبت رسول۔ یہ محبت نہیں ہے کہ کبھی عاشق بن جاؤ، کبھی معشوق بن جاؤ، یہ محبت نہیں ہے کہ کبھی نبی کو ہیل بنا دو، کبھی راجا بنا دو۔ ظالم و بدبختو، اگر تم نے محبت رسول کا دعویٰ کرنا ہے، محبت رسول کا نعرہ لگانا ہے، تو محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی طرف دیکھنا ہو۔ یہ بھی کوئی ہے، کبھی نبی آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کبھی نبی کے در پہ خود کہتے ہوا مجھے بھی لے جا، اے صدا مدینے جانا، کبھی نبی کو یہاں بلا رہے ہیں کہ نبی آ جائیے ہمارے پاس، ہم آپ کی زیارت اور دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ہیر بنا رہے ہیں، کبھی راجا بنا رہے ہیں، کبھی لیلا بنا رہے ہیں، کبھی مجنو بنا رہے ہیں، کبھی خود عاشق اور نبی کو معشوق بنایا ہوا ہے۔ یہ تماشا ہے، یہ استہزاء ہے، یہ طنز ہے، یہ توہین ہے۔ اس سے بڑی گستاخی آمنہ کے لال کی بارگاہ میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ محبت کا یہ انداز ہے، تعلق کا یہ انداز ہے، فدائیت کا یہ انداز ہے، حب کا یہ انداز ہے کہ اللہ میں بھی اسی نیت سے احرام باندھتا ہوں جس نیت سے تیرے حبیب نے احرام باندھا ہے، میرا عمل بھی ویسا ہی جیسا عمل تیرے محبوب کا ہے۔ فرمایا علی پھر میرا تو قران کا ہی احرام ہے، لہذا اب تو بھی احرام نہ کھول۔ اللہ کے حبیب نے مکے میں قیام فرمایا، 7 ذی الحجہ کو یوم الزینہ کہا جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ کو یوم نحر کہا جاتا ہے، 11،
ساتھ کو آپ نے حکم دیا کہ دوستو صبح ہم نے کوچ کرنا ہے. اب حج کے لیے پہلا عمرہ تھا، اب حج کے لیے روانگی ہے. امام کائنات نے 8 تاریخ یوم الترویہ کو فجر کی نماز ادا کی اور مکہ مکرمہ سے لبیک لبیک کہتے ہوئے روانہ ہو گئے مینا کی طرف. آپ نے مینا میں پہنچ کر قیام فرمایا. ظہر کی نماز مینا میں پڑھی، عصر کی نماز مینا میں پڑھی، مغرب کی نماز مینا میں پڑھی، عشاء کی نماز مینا میں پڑھی، فجر کی نماز مینا میں پڑھی. اور جب فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا ساتھی اور صاحبوں اب کوچ کرنا ہے. یا حضرت کس طرف؟ فرمایا مزدلفہ، مشعر حرام، اس راستے سے ہوتے ہوئے ہم نے نمرہ میں پہنچنا ہے، عرفات میں پہنچنا ہے. اللہ کے حبیب زور سے پہلے پہلے میدان عرفات کے قریب مقام نمرہ پر اپنے نصب شدہ خیمے میں پہنچ کے جو ہی سورج زوال پذیر ہوا آپ اپنی ڈھاچی پہ سوار ہوئے اور وادی کے نشیب میں پہنچے اور سب صحابہ اور صحابیات کو جمع کیا. اور یہ زمانہ نبوت کا سب سے بڑا اجتماع تھا. 1.25 لاکھ کے لگ بھگ بندگان خدا، اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں میدان عرفات میں جمع ہے. حد نگاہ تک یہ احرام میں ملبوس بندگان خدا نظر آتے ہیں اور خطیب حج ہے، خطیب عرفہ ہے، خطیب الانبیاء کو بیان کیا. معاشرے کی اصلاح کے لیے تاریخ ساز چارٹر ادا کیا اور اللہ کے حبیب نے دور جاہلیت کی رسومات کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیا. کمزوروں کے حقوق بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، غلاموں کے حقوق بیان فرمائے، زنا سے، سود سے، قتل و غارت سے منع فرمایا، احترام مسلم کی اور احترام انسانیت کی تلقین فرمائی، یہ تعلیم دی. اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شک پر گفتگو کرتے ہوئے محدثین کا کہنا ہے کہ زمانہ نبوت کا یہ سب سے تفصیلی خطبہ تھا جو امام کائنات نے ارشاد فرمایا. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، میں ہی نہیں بلکہ غیر مسلم مستشرقین بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر آج انسانیت صرف اور صرف خطبہ حجۃ الوداع کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے تو انسانیت کے تمام مسائل اور مصائب حل ہو سکتے ہیں. اتنا عظیم الشان خطبہ نبی رحمت نے، اور فرمایا لوگوں کوئی پتہ نہیں آئندہ پھر اس طرح ہم جمع ہوتے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں آئندہ اس طرح محبوب خدا کی بزم آراستہ ہوتی ہے یا نہیں، پتہ نہیں پھر میرا اور تمہارا اس طرح عرفات کی کھلی فضاؤں میں یکجا ہونا اللہ کو منظور ہے یا نہیں. لوگوں میری باتیں غور سے سننا، یہ کوئی عام خطیب نہیں کہ بات سن دی اور بلا دی، یہ عام امام نہیں، یہ عام وائس نہیں، یہ عام مقرر نہیں، بلکہ یہ ترجمان وحی ہے، یہ رسولوں کا خاتم ہے، یہ پیغمبروں کا امام ہے، یہ نبیوں کا خطیب ہے. اس کے دل پر عرش الہی سے وحی اترتی ہے اور یہ اپنی زبان سے وحی خدا بندی کو بندوں تک پہنچاتا ہے. میں اللہ کی وحی پہنچا رہا. لوگوں میرے بعد بڑے فتنے پیدا ہوں گے، بہترین دور میرا دور ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر فتنے پیدا ہوں گے
سے تھام کر کے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ ڈھیلے ہو جائے، ہاتھ بھی مضبوط، اگر زیادہ فتنے ہو ہاتھ کمزور ہو جائے، ہاتھوں کا ڈھیلا پڑ جانا محسوس ہوتا ہو، تو پھر ان دونوں چیزوں کو اپنے دانتوں میں اور تاروں میں مضبوطی کے ساتھ گرفت میں لے لینا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ وہ نعمت ہے جو تمہیں فتنوں سے، فرقوں سے، تفرقہ بازی سے، انتشار سے، افتراق سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، یہ میری امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ خالص چیز میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اس میں ملاوٹ نہ کرنا۔ اور ہوا بھی یہی، بعد میں ان 3 ادوار کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان 3 بہترین ادوار کے بعد پھر فتنے پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کہتا ہے یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کوئی کہتا ہے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، کوئی کہتا قرآن اور حدیث بھی ہو لیکن ساتھ ہمارا امام بھی ہونا چاہیے، ہماری فقہ بھی ہونی چاہیے، ہماری کتاب بھی ہونی چاہیے۔ کسی نے 2 میں سے 1 کو چھوڑا، کسی نے دونوں کو چھوڑا، کسی نے 2 کے ساتھ تیسری چیز کو ملایا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرقے بنے، گروہ بنے، جماعتیں بنی، یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد، یہ تیرا امام، یہ میرا امام، یہ تیری فقہ، یہ میری فقہ، یہ تیرا مذہب، یہ شافعی کا مذہب، یہ حنفی کا مذہب، یہ مالکی کا مذہب، یہ حنفی کا مذہب، یہ حنبلی کا مذہب، 4 مذہب، چاروں برحق، 4 امام، چاروں برحق۔ پھر یہ فتنہ پھیلتا گیا، مسلمان صف آرا ہوئے، مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ اٹھا کر دیکھیے طبقات حنابلہ کو، اٹھا کر دیکھیے تاریخ بغداد کو، اٹھا کر دیکھیے تاریخ و سیر کی کتب کو، اٹھا کر دیکھیے انسانیت کی تاریخ کو کہ کس طرح اس فرقہ بندی نے، کتاب و سنت سے انحراف اور انحراف نے کس طرح مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی لڑائی قرآن کے لیے نہ تھی، ان کی لڑائی سنت کے لیے نہ تھی، ان کی لڑائی عصمت اسلام کے لیے نہ تھی، ان کی لڑائی قرآن کے لیے نہ تھی، ان کی لڑائی اپنے فرقوں کے لیے تھی، اپنی فقہوں کے لیے تھی، اپنے اماموں کے لیے تھی۔ جب یہ صورت پیدا ہوئی تو امت مسلمہ منتشر ہو گئی، اور پھر اس لعنت کی وبا حرم کعبہ تک پہنچی، اور بیت اللہ کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جو لوگ سن 55 سے پہلے حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا بیت اللہ کو بھی 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ یہ شافعیوں کا مصلی ہے، یہ حنبلیوں کا مصلی ہے، یہ مالکیوں کا مصلی ہے، یہ حنبلیوں کا مصلی ہے۔ 4 مصلی نمایاں ہو گئے اور وہ مصلی پس پردہ چلا گیا، منظر سے غائب ہو گیا۔ جس مصلی کو عرش والے خدا نے مقرر کر کے کہا تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی، محبوب تیرا کوئی مصلی نہیں، تیرا شافعیوں کا مصلی، حنفیوں کا مصلی، حنبلیوں کا مصلی، مالکیوں کا مصلی نہیں، اے میرے محبوب تیرا مصلی وہ ہے جو ابراہیم خلیل کا مصلی۔ اس لیے فرمایا میرے بعد بڑے فتنے دیکھو گے، فتنوں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ میری سنت کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھنا۔ لوگوں یہ بات، یہ پیغام، یہ خطاب، یہ نصیحت
شمار ایسے لوگ ہیں جو نہیں آئے، نہیں آ سکے، یا میری اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں جو مجھ سے سنو اسے یاد رکھنا، اور جو یہاں موجود ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ غیر حاضر اور غائب لوگوں تک میرے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ لوگوں سن رہے ہو؟ جی حضرت سن رہے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ میرے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے، میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا تھا۔ میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بات سننے والی اور غور کرنے والی ہے۔ لوگوں قیامت کے دن تم جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، میرے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا، تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ جب اللہ پوچھے گا کہ میرے نبی نے نبوت کا، میرے رسول نے رسالت کا، میرے مبلغ کائنات نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا ہے یا نہیں، تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ لوگ کہتے ہیں یا حضرت جب رب پوچھے گا تو پوچھے گا، ہم تو ابھی ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا حق ادا کیا، آپ نے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ کا پیغام پہنچایا، آپ نے پتھروں کی بارش میں اپنا حق ادا کیا، آپ نے اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، آپ نے دن اور رات ایک کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے صعوبتیں اٹھا کر کے پریشانیاں اٹھا کر کے حق نبوت ادا کیا ہے۔ جب اللہ پوچھے گا تو اے حضرت ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تیرے حبیب نے حق سے بھی زیادہ حق ادا کر دیا۔ اور جب یہ منظر تھا، رحمت کائنات کی آنکھوں سے آنسو تھے، آپ روتے ہوئے اللہ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر حبیب خدا اس انسانیت کی شہادت پر اللہ کی گواہی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ میں ان لوگوں کی شہادت پر تیری گواہی ڈالتا ہوں۔ عرش والے خدا گواہ ہو جا، تیرے بندے میرے بارے میں کیا گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ منظر تھا، نبوت کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ زبان نبوت چند لمحوں کے لیے سکتے میں آ گئی، قصبہ بوجھ سے دب کر نیچے جھکتی چلی جا رہی ہے۔ صدیق بھی رو رہے ہیں، بلال بھی رو رہے ہیں، عباس اور ابن عباس بھی رو رہے ہیں، انس اور زبیر بھی پہلو رسول میں کھڑے ہیں۔ یہ الہامی اور تاریخی خطبہ سن رہے ہیں۔ محبوب خدا کی ان الوداعی اداؤں کو دیکھ کر ان کے دل بھی سینے سے باہر اچھل رہے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے حبیب کے سکتے کو دیکھتے ہیں۔ انس بلال کہتے ہیں ابو بکر کیا ہو رہا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، اللہ اپنے حبیب سے باتیں کر رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد زبان نبوت کا سکہ ٹوٹتا ہے، حبیب خدا پوری توانائی کو بروئے کار لا کر اعلان خدا بندی سناتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جاؤ آمنہ کے لال کی فضا میں حج کے لیے آنے والوں، میں نے تمہیں وہ نعمت دی کہ اس سے پہلے نہ وہ نعمت کسی کو دی ہے، نہ اس کے بعد وہ نعمت کسی کو عطا کر ہے۔ وہ نعمت اسلام کی نعمت، تکمیل دین کی نعمت، اتمام دین کی نعمت، رضائے خدا کی نعمت، خوشنودی ربانی کی نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کہا لوگوں خوش ہو جاؤ،
فرمایا آزان دو، مؤذن نبوت، مؤذن نبوی میدان عرفات کی فضاؤں میں آزان دیتے ہیں، مصلی بچ جاتا ہے، امام کائنات مصلی پہ تشریف لے آتے ہیں، فرمایا بلال تکبیر کہو، بلال نے تکبیر کہی، نماز ظہر شروع ہوتی ہے، امامت کے لیے امام کائنات مصلی امامت پہ ہے، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، کتنی رکعت؟ 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی۔ آج جو مولوی اور پیر وہاں جا کر 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اور 4 رکعتوں کی تعلیم دیتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں خدا سے ڈر جاؤ، محشر کے دن آمنہ کے لال کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ حج کے اس رکن اعظم کے موقع پر بھی تم محمد رسول اللہ کی مخالفت سے باز نہیں آتے۔ نام محمد پہ روٹیاں کھانے والوں، محمد کریم کی مخالفت سے تمہیں کیا ملتا ہے کہ تم میدان عرفات میں بھی جا کر آمنہ کے لال کی مخالفت سے باز نہیں آتے؟ کہتے کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، کوئی حدیث اور روایت نہیں کہ جس میں 2 سے زائد کا ذکر ہو، لیکن ہماری فقہ یوں کہتی ہے، ہمارا امام یوں کہتا ہے، ہمارا فقیہ یوں کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے تم پر کہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ کے میدان عرفات میں امام کائنات کی سنت کی مخالفت کر کے وہاں بھی اماموں کا شملہ بلند کرتے ہو۔ اللہ نے تو اس مقام پر امام کائنات کا سر اونچا کیا، تم امتیوں کا شملہ اونچا کرتے، گستاخ ہمیں کہتے ہو۔ لیکن ہم وہاں بھی جا کر بلال نے تکبیر کہی، امام کائنات نے 2 رکعت نماز ظہر پڑھائی، 2 رکعت قصر ہے، قصر نماز پڑھائی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نہ پہلے کوئی نفل اور سنت پڑھے نہ بعد میں کوئی نفل اور سنت پڑھے، 2 رکعتیں پڑھائیں، 2 رکعت جب ختم ہوئی ظہر کی نماز، کہا بلال پھر تکبیر کہو، آذان 1 ہے، تکبیر 2 ہے، دوسری تکبیر نماز عصر کی ہے۔ بلال پھر تکبیر کہتا ہے، بلال پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کی آوازیں بلند کرتا ہے، صفیں پھر قائم ہو جاتی ہے۔ حبیب خدا عصر کی نماز 2 رکعتیں قصر اور ظہر اور عصر کو جمع کر کے 1 آذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ظہر و عصر کی نماز جمع کر کے قصر کر کے پڑھائی۔ پھر کہتا ہوں ظہر اور عصر کی نماز قصر کر جمع کر کے پڑھائی۔ کسی کو اپنے امام کا دفاع، اپنی فقیہ کی فقہ اور اپنے مکتب فکر کا دفاع مقصود ہے تو وہ کوئی ایک صحیح حدیث لا کر پیش کرے کہ اللہ کے رسول نے قصر نہیں کی، جمع نہیں کی، تو کائنات کے رب کی قسم ہے میں منبر رسول پہ قدم رکھنا چھوڑ دوں۔ لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تم گویوں کی طرح گا گا کر، تم ڈوموں کی طرح جھوم جھوم کر دن رات عشق کے نشے میں مست ہوتے ہو، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ کے حبیب کی مخالفت کرتے ہو۔ بتاؤ تمہارے دعوے اور نعرے اور محبت اور عشق کہاں جاتا ہے اس وقت؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر جمع کر کے قصر کر کے 1 آذان 2 تکبیروں کے ساتھ کروائی۔ پھر آپ قبلہ رو ہو کر وقوف عرفہ میدان عرفات میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس وقت اللہ اس قدر اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے کہ اس طرح کی مغفرت کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت اللہ اتنی رحمت برساتا ہے کہ اتنی رحمت اللہ کبھی نہیں برساتا۔ اس وقت جتنے لوگ میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں اللہ کہتا جاؤ میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہیں اس طرح گناہوں سے پاک کر دیا جس طرح پہلے دن تمہاری ماں نے تمہیں گناہوں سے پاک جنم دیا۔ عرش والا کہتا ہے چلے جاؤ
میرے مہمانوں، میرے بندوں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ شیطان جب یہ منظر دیکھتا ہے، مٹی اور ریت اٹھا کے سر پہ پھینکتا ہے، کہتا ہے میں نے ساری زندگی آدم کے بیٹے کو گناہوں کی دلدل میں دسایا اور آج چند لمحوں میں اس کے رب نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مغرب تک اللہ کے حبیب یہی کھڑے رہے، وقوف فرمایا، دعائیں کی، اللہ کی تعریف کی، حمد کی، تسبیح کی، اپنے لیے مانگا، اپنی امت کے لیے مانگا، اپنے گھر والوں کے لیے مانگا۔ سورج غروب ہو گیا، حج کا رکن اعظم ختم ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر مغرب کی نماز ادا ہوتی، کیونکہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا، سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن محبوب خدا نے فرمایا نہیں، چلو کوچ کرو، یا نبی اللہ کہاں جانا ہے؟ فرمایا مزدلفہ میں جا کے ڈیرے لگانے ہیں۔ جب اللہ کے حبیب کی سواری واپسی پہ چلنے لگی، نگاہ پڑی، کئی ایک بچے بھی ساتھ تھے، اپنے بھی تھے، گھر والے بھی تھے، قرابت دار بھی تھے، لیکن نگاہ انتخاب غلام کے بیٹے اسامہ بن زید بن حارثہ پہ جا کے رکتی ہے۔ فرمایا اسامہ ادھر آؤ۔ یا رسول اللہ کیسے چلو؟ اونٹنی اونچی ہے، میں چھوٹا ہوں۔ صحابہ پکڑو اسامہ کو اٹھایا اور آمنہ کے لال نے اپنے سینے سے لگا کے اسامہ بن زید بن حارثہ کو اپنی اونٹنی پہ بٹھا کر کائنات کے لوگوں کو درس دیا کہ دیکھو محمد آیا تو غلاموں کے بیٹوں کی عزتوں میں بھی اضافہ، غلاموں کے بیٹوں کو بھی عزت ملی کہ قصبہ پہ سوار، اور قصبہ پہ اس انداز سے کہ پیٹھ اسامہ کی ہے، سینہ رسول اللہ کا۔ چل پڑے، فرمایا مزدلفہ آ گیا، یہاں رک جاؤ۔ بلال کہاں ہو؟ یا حضرت حاضر۔ فرمایا آذان دو۔ آذان دی، ایک آذان، دو تکبیریں، مغرب اور عشاء بھی مزدلفہ میں جمع کر کے قصر کر کے اللہ کے حبیب نے ادا کی۔ رات مزدلفہ میں گزاری، صبح ہوئی، نماز فجر ادا فرمائی، تھوڑی سی روشنی پھیلی، فرمایا چلو، چلے، چند لمحے مشعر حرام میں گزرے، وادی محصر آئی، فرمایا تیزی سے گزرو، یہ عذاب کی جگہ ہے۔ اس مقام پر اللہ نے ابرا کے ہاتھیوں پر ابابیلوں کی چوٹوں سے کنکر برسا کر ان کو نیست و نابود کیا۔ وادی محصر سے گزرے، اب پھر مینا کی طرف جاتے ہیں آپ۔ جمرہ پہ، جس کو شیطان کہتے ہیں، ایک پتھر ہے، اس جمرہ کو صاف کنکر مارے، واپس آئے، آ کر آپ نے قربانی کی۔ قربانی کتنی کی؟ 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ آمنہ کے لال نے قربانی پیش کی، 63 اپنے ہاتھوں سے نحر فرمائے، اور جب 63 پورے ہو گئے تو باقی 37 کے لیے حضرت علی کو مامور کیا، علی جو باقی اونٹ بچتے ہیں ان کو آپ ذبح کریں اور قربان کریں۔ احرام کھولا، آپ پھر طواف افاضہ کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ طواف افاضہ کے بعد پھر آپ مینا میں تشریف لائے۔ 10، 11، 12، 13 کی عصر تک آپ نے مینا میں قیام فرمایا، اور پھر واپس مکے آئے، اور مکے آ کر چند دن قیام کرنے کے بعد آپ نے طواف الوداع کیا، اور مکے سے حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ واپس تشریف لے گئے۔ آمنہ کے لال کا یہ پہلا اور آخری حج تھا جس کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہی مسلمانوں کے لیے حج کا فریضہ ہے کہ جس کو زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت اور صاحب ثروت مسلمانوں پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جن مسلمانوں کو اللہ نے توفیق بخشی، استطاعت اور قوت اور ان کو مالی وسائل، جسمانی توانائی عطا فرمائی ہے، ان کو چاہیے کہ اس فریضے کی ادائیگی کر کے اپنے اسلام کو مکمل کرے۔ رب العزت ہمیں تمام اعمال کے اندر امام کائنات کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے، اور فریضہ حج جیسے مقدس فریضہ کی ادائیگی کے لیے بھی
اللہ مجھے اور آپ کو امام کائنات کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ جو تیرے بندے تیرا گھر دیکھ چکے ہیں، اللہ پھر ان کے لیے آسانی پیدا فرما کہ وہ تیرے گھر میں حاضر ہوں، اور جن تیرے بندوں نے ابھی تک تیرے گھر کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کیا، اللہ اپنی رحمت سے اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما کہ وہ بھی تیرے گھر میں تیرے در پہ حاضر ہو کر اپنی آنکھوں پر اپنے دل کو ٹھنڈا کر سکیں، اور تیری بارگاہ میں جولیاں پھیلا کے تیری رحمت کے طلبگار بن کر فقیر اور درویش اور مسافر اور تیرے بندے اور تیرے مہمان تیرے گھر سے تیرے لطف و کرم کے ساتھ جولیاں بھر کے اپنے گھروں کو واپس آئیں۔ اللہ تو بھی سچا، تیرا رسول بھی سچا، اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں تمام اعمال کو صحیح طریقے سے آمنہ کے لال کی سنت کے مطابق بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ وقت کی قلت اور کمی کے باوجود میں نے اختصار کے ساتھ حجۃ الوداع کا یہ قصہ آپ کے سامنے رکھا، جس سے پوری طرح حج کی ادائیگی کا جو طریقہ کار ہے وہ واضح اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بات چھوٹی چھوٹی باتیں، بات چھوٹے چھوٹے مسائل جو محل وقوع کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے بیان فرمائے، اور آپ نے بار بار فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم۔ وہ تفصیلات محدثین اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے احادیث میں کتاب المناسک میں جمع کر دی ہے تاکہ امت کے لیے رہنمائی اور مشعل راہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہے حج کا فریضہ، مدینہ طیبہ کی حاضری حج کا رکن نہیں ہے، لیکن جب ایک مسلمان مکے جاتا ہے تو اس کے دل کی کشش، آقا کی ذات سے محبت، مسجد نبوی اور روضہ رسول اللہ سے وہ تعلق اور مناسبت اور محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ مدینہ طیبہ بھی جائے۔ انشاءاللہ عن قریب کسی مجلس میں تفصیل کے ساتھ مدینے اور مدینے والے کے فضائل کو بھی بیان کیا جائے گا، مدینے کی عظمتوں اور رفتوں کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ جس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے اس مہینے کو ذی الحج کہا جاتا ہے، اور اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ چار حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ بھی ہے جس کو ذی الحج کہا جاتا ہے۔ اگلے جمعے تک امید ہے کہ یکم ذی الحج ہوگی، اس لیے ذی الحج کی آمد سے پہلے جو ایک دو ضروری پیش آمدہ مسائل ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحج کا پورا مہینہ حرمت والا مہینہ، سارے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بالخصوص ذی الحجہ کے پہلے 10 دن عشرہ ذی الحج، جس طرح حاجیوں کے لیے وہاں یہ دن محترم ہے، اسی طرح عام مسلمانوں کے لیے جہاں بھی وہ بستے ہیں اپنے گھروں میں ان کے لیے یہ دن محترم دن۔ حضرت نے فرمایا اس ابتدائی عشرے کا ہر دن کا نفلی روزہ اور ہر رات کا قیام اور عبادت باعث اجر و ثواب ہے۔ فرمایا ایک دن کا روزہ جو شخص رکھتا ہے اللہ اسے 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ بالخصوص 9 ذی الحج
साल के रोजों का सवाब अता फरमाता है और 2 साल के गुनाहों को अल्लाह मुआफ फरमाता है। एक पिछला साल, एक आइंदा आने वाला साल। इस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इब्तिदाई अशरे के अंदर रोजों, क़याम और इबादत का अजर और सवाब अपने बंदों को अता फरमाते हैं। हदीस पाक में कि जो ही जिलहज का चांद तुलू होता, अल्लाह के हबीब और आपके सहाबा तकबीरात शुरू कर देते और 13 की असर तक यह तकबीरात जारी रखते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा बावाज़े बुलंद ये तकबीरात इन अय्याम के अंदर गलियों और बाजारों में, मंडियों और मार्केटों में भी अदा करते। आज बात लोग कहते हैं जी, वो कहते होंगे लेकिन हमें शर्म आती है। हम बाजार में तकबीरें के लोग क्या कहेगा, ये पता नहीं मौलवी कब से बन गया तकबीरें कहता। लेकिन आप सोचें कि अगर बाजारों में, मार्केटों में फोश रिकॉर्डिंग करने वालों को फोश रिकॉर्डिंग करते हुए शर्म नहीं आती, बेहयाओं को बेहयाई करते हुए शर्म नहीं आती, गालियां बकने वालों को गालियां बकते हुए शर्म नहीं आती, तो आपको अल्लाह का नाम बुलंद करते हुए क्यों शर्म आती है? अपनी जबानों से अपने किबरिया, परवरदिगार की किबरियाई इन अल्फाज के साथ चांद देखते ही शुरू करे और 13 की असर पे मौकूफ करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन अय्याम में कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह की हम्द और सना बयान करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुर्बानी करनी हो उसे चाहिए कि जिलहज का चांद देखने से पहले पहले अपनी हजामत बनवा ले और जिलहज का चांद देखने के बाद अपनी हजामत को मौकूफ रखे। जब तक वो कुर्बानी ज़िबा नहीं कर देता उस वक्त तक अपनी हजामत न बनवाए। नाखन, बाल कुतरवाना, मुड़ाना, ये सब कुछ पहले ही हो जाए या फिर कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के बाद। एक आदमी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो उन लोगों के लिए आपने फरमाया जो कुर्बानियां करने वाले हैं। हम में से बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कुर्बानियां करने की सबक नहीं रखते, गरीब है, नादार है, मुफलस है। या रसूल अल्लाह, उनके लिए क्या हुक्म है? फरमाया वो भी मेरे इसी हुक्म पर अमल करें, यानी जिलहज का चांद तुलू होने से पहले पहले हजामत बनवा ले और जब लोग कुर्बानियां ज़िबा कर दे, ईद की नमाज पढ़ ले, वो भी बगैर कुर्बानी की अपनी हजामत बनवा ले, क्योंकि कुर्बानी तो उनकी है ही नहीं, गरीब है, इसलिए वो अपनी हजामत बनवा ले। जब वो हजामत बनवाएंगे तो अल्लाह उन गरीबों को भी कुर्बानी का सवाब अपने खजानों से अता फरमाएगा। आपने कुर्बानी की ताकीद फरमाई। अब ये ना हो कि इस मसले को सुनकर आप ये कहें जी कि चलो हजामत वाला काम ही कर लेते हैं, जानवर ज़िबा करने की क्या जरूरत है, सवाब तो मिल ही जाए। ये बात नहीं है। अल्लाह खूब जानता है कि किसकी सकत और हिम्मत नहीं है, लेकिन जिसकी हिम्मत, ताकत और सकत है और काम कर सकता है, खुशी पर, गमी पर, ब्याहों पर, खैरातों पर, जलीसों पर, जुमरातों पर और खराफात और मुनकरात पर खर्च करता है। लेकिन कुर्बानी का वक्त कहते हैं मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा मुफलिस हूँ, क्या करूँ जी, अल्लाह जानता है, मुझे पता है, आपको नहीं पता मेरे हालात क्या है। इस तरह अफलास टपका कर लोग जान छुड़वा जाते हैं। लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो शख्स अल्लाह के नजदीक कुर्बानी करने की इस्तिताअत रखता है फिर वो कुर्बानी नहीं करता, फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना जाए, चला जाए जहां मर्जी है। जो ताकत के बावजूद, इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इस कदर आपने ताकीद फरमाई और फरमाया कि ये जानवर अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी आखिरत का तोशा है। लोगों, अल्लाह की रजा के लिए अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम और अपने बाबा मोहतरम हजरत इस्माइल की सुन्नत को ताज़ा करो और अल्लाह ने तुम पर एहसान किया
پیش کرنے کے لیے خوب اچھی موٹی تازی بے عیب اور بے نقص صحت مند ترانا اور بالخصوص مسنہ کے بارے میں فرمایا یہ جانور خرید کر اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرو. فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر مسنہ. مسنہ سمجھتے دوندہ جانور، دو دانتا دندہ. یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بتا پھر لوگوں کی سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتی. کوئی کہتا جی 4 مہینے کی بھیڑ لگ جاتی ہے، کوئی کہتا جی 6 مہینے کی لگ جاتی ہے. یہ عمریں پوچھتے ہیں. نبی نے فرمایا نہ ذبح کرو مگر دو دانتا جانور دندہ جانور ذبح کرو. اور دندے سمجھ آتی ہے. کئی آدمی ساری زندگی مسئلہ سن سن کے دندے کا چوگے ہو چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں. ابھی بکرا لے کر آتے نہیں دیکھیں یہ لگتا ہے یا نہیں. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے جو فرمایا گوشت کھانا تو جو مرضی کرو، لیکن اگر شرعی تقاضے کو پورا کرنا ہے تو پھر نبی کے حکم کو سمجھو، خوب سمجھو. ہاں اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر دو دانتا نہ ملے تو پھر بھیڑ کا جزا ذبح کر سکتے ہو. یعنی ایسی بھیڑ، جزا ہوتا ہی بھیڑ کا ہے، وہ بھیڑ کے جس کی عمر 1 سال ہو لیکن وہ دو دانتے جانور کے برابر تندرست، توانا اور فربا نظر آتی. اس لیے میرے بھائیو جانور قربانی کے خریدتے وقت میں قبل از وقت مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں یہ مسئلہ، جانور خریدتے وقت اچھی طرح جانور کو دیکھ لے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس جانور کو خریدے کہ جو سب سے بہتر ہو لیکن آپ کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ہو. تو ایک اور بات، خریدتے وقت بعض لوگ حصے دار بن جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے آسانی دی ہے کہ گائے میں 7، اونٹ میں 7 یا اونٹ میں 10 کی بھی روایت 10 یا 7 حصے دار بن سکتے. تو حصے داری کرتے وقت بھی یہ خیال کیا کریں کہ اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے، نمازی لوگوں سے، مواحد اور متبع سنت لوگوں سے آپ کی حصے داری ہو. مشرک، بے نماز اور بدعتی کے ساتھ حصے داری قربانی کو ضائع کرنے کے مترادف. یہ بھی آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جانور بے عیب ہو. بے عیب سمجھتے اس کی آنکھ میں نقص نہ ہو، کان میں نقص نہ ہو، اس کے جسم میں نقص نہ ہو، ہڈیاں یہ نہ ہو کہ بوڑھی ہو اور بودائی ان میں ختم. فرمایا بے عیب جانور خریدو کیونکہ اللہ عیب دار جانور کو قبول نہیں کرتا. تو قربانی کرنے والے کو بھی اپنے عیبوں کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر جانور کے عیب دیکھتے ہو تو ذرا شیشے میں اپنے عیب بھی دیکھ لیا کرو کہ اگر اللہ بے زبان جانور اگر وہ بے عیب ہو تو اللہ اسے قبول کرتا ہے. اگر اس میں عیب ہو تو اللہ قبول. تو جس انسان میں عیب ہی عیب ہو، کئی لوگ یہ حجامت کا مسئلہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا ہم عمل کریں. وہ داڑھی رکھ دیتے ہیں، 10 دن ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو الحمدللہ انہوں نے داڑھی رکھ لی، شاید اب یہ نہ ہونا. لیکن جو ہی قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری پھرتی ہے ان کے چہروں پہ اسرا پھر جاتا. وہاں چھری پھرتی ہے یا نہ. میرے بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے بندے ہو، نبی کے امتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پابند نہ کیا. تو یہ چند ایک ضروری باتیں تھیں جو پہلے بتانے کی تھی، انشاءاللہ بتاؤں گا. باقی مسائل انشاءاللہ عید سے پہلے بھی جمعہ آئے گا اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام معاملات میں اللہ اپنے خاص رحمت اور فضل و کرم سے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ کی اتباع اور تابعداری کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بے شمار بزرگ اور دوست، مائیں بہنیں الحمدللہ اس سال حج کی ادائیگی کے لیے کچھ روانہ ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، کچھ 2-4 دنوں میں ہونے والے ہیں. ان سب کے لیے دعا کریں اللہ ان کے سفر کو سعادت والا سفر بنائے اور رب العزت ان کو صحیح معنوں میں اپنی رضا کے لیے مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج کے اثرات اللہ ان کی زندگیوں پر اس طرح مرتب کرے کہ جب وہ یہ فریضہ ادا کر کے واپس آئیں تو صحیح معنوں میں باقی لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے. اللہ جن لوگوں نے کوشش کی لیکن نہیں جا سکے، ان کے دلوں میں تمنا اور آرزو ہے تیرے گھر میں حاضری کے لیے، اللہ خزانہ غیب سے ان کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما کہ وہ تیرے بندے اپنی اس دل کی خواہش کو پورا کر سکیں. اللہ ہمارے لیے مشکل لیکن وما ذالک علی اللہ بعزیز
اللہ تیرے لیے ہماری نیک خواہشات کو پورا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چند ایک مسائل میں نے عرض کیے، یہ مسائل بہت ضروری تھے، اس لیے میں نے عرض کیے۔ پچھلا ربط بھی تاکہ ہمارا قائم رہے، جو کہ 5-6 جمعوں سے گفتگو کا چل رہا ہے، اسے بھی قائم رکھنا تھا۔ کچھ مسائل بھی یہ ضروری بیان، تاہم بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو بیان نہیں ہو سکے۔ یہ ایک مختصر سا کتابچہ ہم نے لکھا ہے، اس میں یہ تمام مسائل فضائل 10 ذی الحجہ، تکبیرات کے الفاظ کیا ہے، عید الاضحیٰ، قربانی کی فضیلت اور اجر و ثواب، قربانی نہ کرنے کی مذمت، قربانی کا ارادہ رکھنے والا اجامت نہ بنائے، قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والوں کے لیے زوال نبوت سے بشارت، قربانی کے جانور ان کی شرائط، اور اسی طرح قربانی کے دیگر مسائل، 10ویں سے 13 ذی الحجہ تک 4 دن قربانی کی اجازت اور جواز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی فرمائی، اور ذبح کے وقت دعا، حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی، دعائے قربانی، اس کا ترجمہ، قربانی ذبح کرنے کا طریقہ، اور گائے اور اونٹ میں حصہ داری کی شرائط، قربانی کی کھال کا حکم، اسی طرح عید الاضحیٰ کے مسائل، نماز عید کا طریقہ اور دیگر مسائل تفصیل کے ساتھ اس کتابچے میں موجود ہے۔ نماز کے بعد یہ کتابچہ آپ کو مسجد کے دروازے سے جماعت کے شعبہ تبلیغ کی طرف سے مفت ملے گا۔ آپ یہ لے پڑھیں، مسائل پر غور کریں، خود بھی مسائل سمجھیں اور دیگر دوست و احباب کو بھی ان مسائل سے آگاہ کریں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ مسائل پر توجہ نہیں کرتے، سن بھی لیا تو جلدی بھول جاتے ہیں اور پھر اعمال کی زندگی میں بڑی کوتاہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اعمال کی درستگی کے لیے مسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وعارض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔